الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے پیش کی اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی تالیف کے بارے میں کہ قرآن کریم کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جگہ کے اندر اکٹھا کیا گیا اور ایک مصحف کے اندر اس کو پورے کے پورے کو رکھا گیا۔ اس کے بعد وہ جو مصحف تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں رہا، اور اس کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کے بعد سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس یہ مصحف رہا، اور جس وقت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید کیا گیا ان کو، تو اس کے بعد یہ مصحف جو ہے ان کی بیٹی اور زوجہ محترمہ سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو یہ سپرد کیا گیا، ان کی ذمہ داری کے اندر رہا۔ دنیا کے اندر آج بھی کچھ ایسی نسخے ہیں، بعض میوزیم کے اندر کچھ کہتے ہیں کہ 3 ابھی تک نسخے ہیں، کچھ کہتے ہیں 2 ہیں، ایک ہے اللہ عالم، جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک محفوظ ہے۔ اس کے بعد اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں اس کی تلاوت کو معجز بنایا ہے کہ جس انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس انداز میں کسی اور چیز کی تلاوت ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن کریم کے الفاظ جو ہیں وہ بھی معجز ہیں، عاجز کرنے والے ہیں، اور اسی طرح اس کے جو معانی ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، وہ بھی معجز ہیں، انسان کو عاجز کرنے والے ہیں کہ بعض اوقات ایک ایک سطر کے اندر کتنے کتنے معانی، کتنے کتنے احکامات ہوتے ہیں۔ اور پھر اس بات سے آگے چلتے ہوئے یہ بات بھی عرض کی کہ قرآن کریم کے اندر کچھ ایسی چیزیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں کہ انسان جب ان کے اوپر سوچتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، اور اس کو انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کلام جو ہے، یہ جو کانٹینٹ ہے، یہ کوئی انسان اس کو مرتب نہیں کر سکتا، انسان اس کو لکھ نہیں سکتا، انسان اس کو پیش نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کی چھوٹی سی مثال میں نے یہ دی تھی کہ قرآن کریم کی پہلی ہی جو آیتیں نازل ہوئیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔
اور پھر آگے فرمایا خلق الانسان من علق، انسان کی پیدائش کی ایک لٹکنے والی چیز سے۔ اور یہ بات تفصیل سے پچھلے سیشن میں عرض کی تھی کہ آج ہمیں سائنس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ جب مادہ منویہ کا نطفہ ماں کے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو وہ نطفے کے اندر چھوٹے چھوٹے جو مولیکیولز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کروموسومز جو ہوتے ہیں، وہ اوپر جا کر ان میں سے جو بھی لٹک جاتا ہے اس ایک کے ذریعے، یا اگر دو لٹک جائیں ان دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت آگے جو بچہ پیدا کرنے والے ہیں ان سے پیدا کرتے ہیں، باقی جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے کہ وہ مادہ منویہ اوپر جا کر اندر جا کر لٹک جاتا ہے، اور سائنس کی اصطلاح میں وہ کہتے ہیں لیچ کی طرح۔ لیچ ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، جب وہ کسی چیز سے اٹک جاتا ہے تو اس کو چپک کر اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے علق، لیچ والا جو لفظ ہے، یعنی لٹکنے والا، معلق ہونے والا لفظ وہ استعمال کیا ہے۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ خون کے لوتھڑے سے کیا ہے، لیکن وہ اس لیے کہ ان کے ذہن کے اندر شاید یہ اس کی حکمت نہیں تھی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر، اور یہ جتنے بھی ہمیں آج کل پتہ چلتا ہے سائنسی انداز کے اندر، یہ اس لیے کہ آج کل کی ٹیکنالوجی ہے، آج کل کے ایکس ریز ہیں، اسی طرح آج کل کے مائکروسکوپس ہیں۔ ایک ہوتی ہے دوربین، ایک ہوتا ہے خوردبین۔ دوربین دور کے دیکھنے کے لیے اور دور والی چیز کو نزدیک بنا دیتی ہے، اور خوردبین کہتے ہیں کہ نزدیک چیز بہت چھوٹی ہو اس کو بڑا کر دیتی ہے۔ تو مائکروسکوپس جو ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں جو عام طور پر انسان کو اپنی آنکھ سے نظر نہیں آتی کیونکہ وہ اتنی چھوٹی ہیں، اللہ نے ہزاروں بلکہ اربوں ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ وہ اتنی چھوٹی ہیں کہ وہ ہماری سمجھ میں آتی، وہ ہماری نگاہ میں آتی ہی نہیں ہے۔ ہماری نگاہ اتنی تیز ہی نہیں ہے کہ ان کو دیکھ سکے۔ ان کو کمپیوٹر کے ذریعے بڑا کرتے وہ چھوٹی سی چیز بڑی جب ہو جاتی ہے، پھر اس کو ہم غور سے دیکھ کر اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ چیزیں جو ہم ماں کے پیٹ کے اندر اور اس کے جو مراحل ہیں آگے دیکھ رہے ہیں اور ہوتے ہیں، وہ آج کل کی ٹیکنالوجی کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ لیکن سائنسدان اور دنیا کی جتنے بھی سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ حیران ہو گئے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کے سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی آسمان سے، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اس سب سے پہلے وحی کو، اس وحی ہی کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بتلا دیا کہ اس انسان کی تخلیق میں جب ماں کے پیٹ کے اندر کرتا ہوں تو اس وقت وہ جو چھوٹے چھوٹے اوپر جاتے ہیں مادہ منویہ کے نطفے جو ہیں، ان میں سے جو اوپر اٹک جاتا ہے، لٹک جاتا ہے، معلق ہو جاتا ہے، وہ اس سے میں انسان کی تخلیق کرتا ہوں، باقی جو حصہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو سائنسدان اور انسان اس کو دیکھ کر اس کی حقیقت سمجھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب اللہ، یہ جو کلام ہے، قرآن ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ مخلوق میں اس وقت اور اس کے 1000 سال بعد تک کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس قسم کا علم۔ اسی طرح اس دن قرآن کریم کی میں تلاوت کر رہا تھا، اور تلاوت کرتے ہوئے آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے ایک بہترین عبرت اور سبق ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ جو جانور تم نے رکھے ہوئے ہیں ان کے اندر غور سے دیکھو تو تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی، اللہ کی حکمت عجیب اس کے اندر سمجھ آئے گی کس انداز میں۔ اور پھر باقی جانوروں سے نگاہ ہٹا کر اللہ رب العزت ہمیں ایک خاص جانور کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں۔ ادھر آؤ ذرا گائے کی طرف دیکھو، بیل کی طرف دیکھو، اسی طرح گائے کی طرف دیکھو،
اسی طرح یہ بھیڑ بکریوں کی طرف دیکھو، اور پھر ان تمام کے اندر فرمایا یہ جو دودھ دینے والے جانور ہیں ان کی طرف دیکھو۔ فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ، ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں ان جانوروں کے پیٹ سے، ان جانوروں کے پیٹ سے دودھ آتا ہے، اس دودھ کو تم پیتے ہو۔ کبھی تم نے اس بات کی طرف توجہ دی کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ یہ گائے جو ہوتی ہے، یہ بکری جو ہوتی ہے، یہ جو بھیڑ ہوتی ہے، شیپ، گوٹ، اسی طرح یہ جو کھاؤ ہوتی ہے، روزانہ ہم اس کا دودھ پیتے ہیں۔ اکثر طور پر اس ملک کے اندر تو گائے کا دودھ چلتا ہے، کچھ گوٹس کا، بکریوں کا بھی دودھ ہوتا ہے ان بڑی سپر مارکیٹس کے اندر، اسی طرح بھیڑ کا بھی ہوتا ہے، بعض جگہوں کے اندر، بعض ملکوں کے اندر اونٹ کا بھی دودھ ملتا ہے، بعض سپر مارکیٹس کے اندر اونٹ کا بھی دودھ ملتا ہے، لیکن اکثر طور پر گائے کا دودھ ہوتا ہے، کھاؤز ملک۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم تمہیں اس دودھ کو پلاتے ہیں، ان کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ کبھی یہ سوچا بھی ہے کہ یہ دودھ کس انداز میں اللہ رب العزت وہاں بناتے ہیں؟ یہ جانور کھاتے تو ہیں پتے، کھاتے تو ہیں گھاس، کھاتے تو ہیں بھوسا ہے، کھاتے تو ہیں بھوسا، کھاتے تو تمام کی تمام ویجیٹیبل چیزیں کھاتے ہیں، وہ تمام کا تمام ان کے پیٹ کے اندر جا کر اللہ رب العزت اس گھاس سے یا ان پتوں سے یا اس بھوسے سے یا وہ جو لکڑیاں وہ کھاتے ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں کو اگر آپ نچوڑیں، ان کو تھوڑیں، ان کو پھوڑیں، ان کو کرش کر دیں، اس سے دودھ کبھی نکلنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس جانور کے پیٹ کے اندر ایسی مشین بنائی ہوئی ہے کہ وہ ادھر سے گھاس کھاتے ہیں، ادھر سے پتے بعض اوقات کھاتے ہیں، بعض اوقات بھوسا کھاتے ہیں، کوئی اور چیزیں کھاتے ہیں، نباتات کھاتے ہیں، کھاتے تو ہیں نباتات، لیکن ان کے پیٹ کے اندر جا کر اللہ رب العزت اس کو اس انداز کے اندر بناتے ہیں لبنن خالصاً، وہ دودھ ہوتا ہے، خالص دودھ ہوتا ہے، بہترین تازہ دودھ ہوتا ہے۔ کبھی سوچا بھی ہے؟ اور پھر قرآن کریم نے ایک دوسری بات کی طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا من بین فرث و دم، اللہ رب العزت نے اس دودھ کو نکالا ہے گوبر کے، ایک طرف گوبر ہوتا ہے، گوبر یعنی فضلہ، انسان جب بڑے پیشاب کے لیے جاتا ہے تو اس کو ہم پاخانہ کہتے ہیں، تو ان جانوروں کے گوبر، تو فرمایا ایک طرف گوبر ہوتا ہے، دوسری طرف خون ہوتا ہے، ادھر گوبر ادھر خون، فرمایا من بین فرث و دم، ان دونوں کے درمیان سے اللہ رب العزت نکال کر لبنن خالصاً، اللہ رب العزت بہترین دودھ نکالتے ہیں، خالص دودھ۔ ادھر گوبر ہوتا ہے، گوبر کی بڑی سخت بدبو ہوتی ہے، جب انسان کے یا جانور کے پیٹ کے اندر فضلہ یعنی گندگی کھانے کے بعد وہ گندگی ہو جاتی ہے اور نکلنے کی تیاری ہوتی ہے، تو اس کے اندر بڑی ہی سخت بدبو ہوتی ہے، اور جتنی دیر تک وہ اندر رہے اتنی زیادہ بدبو اس کی رہتی ہے۔ تو ادھر تو اس کا گوبر ہے جانور کا، دوسری طرف اس کا خون ہے، لیکن اللہ رب العزت ان دونوں کے درمیان سے نکالتے ہوئے خون ایک طرف، گوبر دوسری طرف، ان دونوں سے لگتے ہوئے گوبر کی بدبو اس دودھ کے اندر نہیں آتی، گوبر کی جو بدبو ہے وہ اس دودھ کے اندر نہیں آتی، اور خون کا جو رنگ ہے وہ اس کے اندر نہیں آتا۔ سفیدی کے اندر کبھی بھی ذرہ برابر آپ خون کا رنگ نہیں دیکھیں گے، اور گوبر کا ذائقہ اس کے اندر نہیں ہوگا۔ دونوں کی طرف سے نکل کر ادھر آتا ہے۔ جو لوگ جن کو تھوڑی سی ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے دودھ دھونے کا، جو ملک اکھاؤ
جب وہاں سے دودھ نکلتا ہے تازہ تازہ گرم، نہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے نہ بہت گرم ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی خون کی گوبر کی بدبو نہیں ہوتی، اور اسی طرح خون کا رنگ نہیں ہوتا، اس کے اندر گوبر کا رنگ نہیں ہوتا۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ یہ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ انسان حیران ہوتا ہے۔ سائنس نے آج کل، اگلی بات عرض کرتے جاؤں، سائنس نے بڑی حیرانگی کی بات کہ چلو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دودھ بنتا کہاں ہے، کس وقت بنتا ہے، یہ کس وقت خون بنتا ہے۔ کیونکہ ایک جانور جو ہے اس وقت وہ پتے کھاتا رہتا ہے یا گھاس پورا دن کھاتا رہتا ہے، وہ گھاس اس کے پیٹ کے اندر جاتا ہے، پیٹ سے نکل کر اس کا فضلہ بنتا ہے، وہ ڈائجسٹ ہو کر اس سے جتنے بھی نیوٹریشن ہے، جتنی بھی اس کی طاقت ہے، وہ تو اس کا جسم کھینچ لیتا ہے، کھینچ کر جو طاقت کھینچ لیتا ہے جسم وہ تو ٹھیک ہے، باقی وہ فضلہ ہو کر جانور اس کو پھینک دیتا ہے۔ تو یہ دودھ کہاں کس وقت بنتا ہے؟ دودھ ہم پیتے رہتے ہیں لیکن کبھی اس کی طرف توجہ نہیں، قرآن کریم نے ہمیں بتلایا ہے۔ چنانچہ سائنس جو ہے، سائنس نے بڑی ہی اس کے اندر تاکید کر کے اور بڑی ہی تفتیش کی کہ ہم دیکھیں گے اپنے ایکس ریز کے ذریعے، اپنے آپریشنز کے ذریعے، بڑے تحقیق کے بعد ان کو پتہ چلا کہ جس وقت یہ جانور کھانا کھاتا ہے، اسپیشلی یہ جو گائے ہوتی ہے، اور گائے کی عجیب اللہ رب العزت نے ایک انداز بنایا ہے، گائے کے 2 پیٹ ہوتے ہیں، انسان کا 1 پیٹ ہے، اکثر جانوروں کا 1 پیٹ ہے، وہ کھاتے ہیں، پیٹ کے اندر وہ کھانا آ جاتا ہے چاہے جو بھی کھانا ہو، اور پھر جب موقع ہوتا ہے آہستہ آہستہ اس کی ڈائجسٹو سسٹم، اس کا ہاضمہ جو ہے اس کو کرش کرتا ہے، اس کو لیتا ہے، اس کے اندر کیمیکلز ہوتی ہیں، سب کچھ ہو کر۔ لیکن گائے کا اس طرح نہیں ہوتا، گائے کا اللہ نے عجیب 2 پیٹ بنائے ہیں۔ گائے جو ہوتی ہے وہ ابتدا میں کھانا کھاتی رہتی ہے اور اس کے خاص بیگ ہوتا ہے، اس بیگ کو بھر دیتی ہے، اور جس وقت وہ کھا کر اس کو بھر دیتی ہے، وہ بیگ جو ہے اس کو بھر دیتا ہے، اب اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اتنی ہی مجھے ضرورت ہے، اب اس کے بعد اور مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرتی ہے گائے؟ اب آرام سے کسی جگہ جا کر بیٹھ جاتی ہے، اور بیٹھ کر وہ جو اس نے کھانا کھایا تھا اس وقت اس کو چباتی نہیں ہے، ویسے اس کو اکھیڑ کر اس کو نگل دیتی ہے، اکھیڑ کر اس کو نگل دیتی ہے، اکھیڑ کر نگل دیتی ہے، وہ بیگ جو ہے اس کا بھرتا جاتا ہے۔ اب وہ جب بیگ اس کا بھر گیا، اس کا 1 پیٹ جو ہے وہ بھر گیا، اب وہ آرام سے بیٹھ جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور اب کیا کرتی ہے؟ اس بیگ سے اس کو واپس نکالتی ہے، واپس نکال کر اس کو اچھی طرح اب چباتی ہے، اس کا جتنا بھی چبانا ہوتا ہے چبا کر اب اس کو دوبارہ اب دوسرے بیگ کے اندر جو اصل پیٹ ہے اس کے اندر اب پھینک دیتی ہے۔ یہ عجیب اللہ، اور پھر وہ جب منہ سے ختم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ اور نکالتی ہے، اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، اس کو نکال کر اپنے منہ کے اندر۔ اسی وجہ آپ نے دیکھا ہوگا گائے وہ پہلے پھرتی رہتی ہیں، کھاتی رہتی ہیں تو سر اٹھاتی نہیں ہے، وہ اصل میں کھاتی نہیں ہے، اس وقت صرف اس کو کاٹ کر اندر بیگ بھر رہی ہے، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا گائے آرام سے بیٹھی رہتی ہے اور وہ منہ ہلاتی رہتی ہے، وہ ویسے منہ نہیں ہلا رہی، وہ اس وقت اپنے جو اس پہلے بیگ سے، پہلے پیٹ سے اس کو واپس نکالتی ہے، نکال کر اس کو اچھی طرح چباتی ہے، چبا کر پھر اپنے اصلی پیٹ کی طرف پھینک دیتی ہے، پھر اور کو نکالتی ہے، اس کو چباتی ہے، اور پھر وہ بیٹھی رہتی ہیں، بیٹھی آرام سے، اس کو ہلنے کی ضرورت نہیں، اس کو چباتی رہتی ہیں، جب پورا وہ بیگ جو پہلا ہے وہ خالی ہو کر اصل پیٹ کے اندر چلی جاتی ہے، اب اس کو تسلی ہو جاتی ہے، اب جا کر اب اس کو پانی کی ضرورت ہو یا اور کوئی ضرورت ہو، وہ پھرتی ہے، ٹرتی ہے، آرام سے جو کچھ بھی کرنا ہے، لیکن وہ ایک بیگ سے نکال کر دوسرے میں ڈالنے کے لیے عام طور پر وہ بیٹھ جاتی ہیں یا ویسے وہ حرکت کرتی رہتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ وہ جب پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے، اب اس کے بعد اللہ نے جو ہاضمے کا نظام، ڈائجسٹو سسٹم ہے، وہ تمام کے تمام انٹریکشن ہو جاتا ہے، اور اس میں سے جتنی بھی اچھی ضروریات ہیں، اس کی جتنی بھی طاقت ہیں، نیوٹرینز ہیں، اس کو جتنی بھی تمام کی تمام چیزیں ہیں، تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ پیٹ کے اندر جتنی بھی ضروریات ہیں، اچھائیاں ہیں، وہ نکل کر، رگیں ہوتی ہیں اس طرح، تو اس سے نکل کر اب خون کی جو بلڈ سٹریم ہے،
جو خون جہاں جا رہا ہے تو وہ جتنی بھی طاقت ہے خون کے اندر اس طرح چلی جاتی ہے، اور جو چلی جاتی ہے اچھائیاں وہ خون کے اندر جا کر پورے جسم کے اندر چلتی رہتی ہیں، اور جو بچ جاتی ہے، جو گندگی اور جس میں طاقت نہیں ہے، جو فضول ہے، جو ویسٹ ہے، وہ ادھر رہ جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ نکل کر اس کو باہر پھینک دیتی ہے، جس کو ہم گوبر کہتے ہیں۔ اب یہ بات جب سمجھ میں آ گئی تو سائنس نے دیکھا کہ یہ دودھ بنتا کس وقت ہے، ادھر تک آ کر اس کا جتنا بھی فضلہ ہے، جتنا بھی گندگی ہے، تو ادھر آ کر پیٹ کے اندر آ کر ادھر تک تو ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، ابھی تک وہ دودھ بنا نہیں ہے، اور یہ جتنی بھی گندگی ہے اس کے پیٹ کے اندر وہ اس وقت کرش ہو کر اب اس میں سے اللہ نے جو نظام بنایا ہے، ابھی آف کورس اس کی جو پیٹ ہے، اور پیٹ سے نکل کر وہ جو چمڑی ہے اس میں سے سرایت کر کے جو اچھائیاں ہیں، جو نیوٹرینز ہیں، جو وٹامنز ہیں وغیرہ، وہ پیٹ سے سرایت کر کے ادھر خون کی نالی جاری ہے، خون کے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر خون ان اچھائیوں کو پورے جسم کو، اس کے ٹانگ تک، اس کے سر تک، اس کے کان تک، اس کے دم تک، باقی جسم تک وہ اچھائیاں، پورا خون گھوم رہا ہے، وہ پہنچا رہا ہے۔ تو دودھ کس وقت بنتا ہے؟ سائنس نے جب تحقیق کی تو ان کو پتہ چلا کہ جس وقت یہ گوبر سے اچھائیاں خون کی طرف جا رہی ہیں، ادھر خون کی نالی جاری ہے اور ادھر وہ گوبر ہے، گندگی ہے، تو جس وقت وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے، جس وقت وہ تبدیلی ہو رہی ہے، اس وقت دودھ بن جاتا ہے تھوڑی دیر۔ وہ جو 1 سیکنڈ ہوتا ہے، اس سیکنڈ کے اندر جس وقت ادھر سے گندگی سے خون کی طرف آ رہا ہے، اس درمیان وہ اب دودھ بن جاتا ہے۔ ادھر سے جو اچھائیاں آتی ہیں تو خون کے اندر بھی جا رہی ہیں، اور اس وقت دودھ بن رہا ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور پھر ادھر خون اس اچھائی کو لے جا رہا ہے، درمیان جو دودھ بن گیا، اور جو گندگی باقی رہ گئی وہ تھوڑی دیر رہ کر وہ آخر پھینک دیتی ہے۔ تو اب جب یہ سمجھ میں آ گیا، اب قرآن کی طرف آؤ۔ قرآن نے کہا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے ایک بہترین سبق ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں ان کے پیٹوں سے، پیٹ کے اندر۔ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم تم کو دودھ پلاتے ہیں جو نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے۔ من بین فرث و دم، وہ خون کہاں سے نکلتا ہے؟ فرمایا وہ خون نکلتا ہے جس وقت گوبر ایک طرف ہوتی ہے، خون ایک طرف ہوتا ہے۔ من بین فرث و دم لبنا خالصا، ان دونوں کے درمیان تمہارے لیے اللہ رب العزت بہترین خالص دودھ بناتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان اللہ رب العزت تمہارے لیے بہترین خالص دودھ بناتے ہیں۔ سائغا للشاربین، جس وقت یہ گندگی سے خون کی طرف وہ اچھائیاں نکل کر آتی ہیں تو اس کے درمیان اللہ رب العزت تمہارے لیے اس وقت دودھ بناتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت ایک طرف تمہارے لیے خون ہے، ایک طرف تمہارے لیے گوبر ہے، لیکن نہ خون کا رنگ اس کے اندر آتا ہے، نہ گوبر کی بدبو اس کے اندر آتی ہے۔ فرمایا یہ میری تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اس نشانی کو دیکھ کر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا رب بڑی ہی قدرت والا ہے۔ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے بتلایا، جس وقت کوئی ریسرچ انسانوں کے درمیان نہیں ہو سکتی، اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ بات بتلائی کہ تمہارا یہ دودھ جانوروں کے اندر، اس جگہ کے اندر، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کا وقت ہو گیا ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں آن دی ایئر، آپ آ کر سوال بھی کر سکتے ہیں، چاہے قرآن کریم کے بارے میں یا کوئی اور بھی سوال۔ فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔